یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں جب ان سے گناہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر نفل ہے نا، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور جب اللہ محبت فرماتا ہے، فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ جب تم سے محبت کرتا ہے تو ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مانگنا بھی نہیں پڑتا تمہیں۔ سید امام فخر الدین فرماتے ہیں وحینات ذنوب الحب وان عظمت، کہ محبوب کی غلطیاں اور گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، محبت کرنے والے کی نظر میں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اس کے گناہ کتنے ہیں، اس کی غلطیاں کتنی ہیں، یہ کتنے سے نامہ اعمال لے کر آیا ہے۔ اللہ کو جب محبت ہے تو بس محبت ہے، پھر معاف فرما دیتا ہے۔ ما لم یکن یؤتی فعلہ باصرار، جب تک وہ اصرار نہیں کرتا، اکڑتا نہیں ہے۔ اصرار کا مطلب بار بار دہرانا نہیں ہے، اصرار کا مطلب ہے اکڑنا۔ یہ جو شیطان نے کیا تھا یہ اصرار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی گناہ ایک ہی دن میں اگر کسی شخص سے 70 مرتبہ سرزد ہو اور وہ استغفار کرے تو وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کریمی اور رحیمی ہو سکتی ہے کہ اصرار یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ اصرار نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ اصرار نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، یہ اصرار نہیں ہے۔ اصرار یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے توبہ ہی نہ کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، احساس ہی نہ ہو گناہ کا، یہ اصرار ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ یعنی گناہ کے اوپر لاجک پیش کی کہ میں نے جو یہ جو حرکت مجھ سے ہوئی ہے نا، یہ صحیح تھی، اس کی یہ وجہ ہے، یہ اصرار ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو باقی یہ ہے کہ گناہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ معافی ہی استغفار ہی واحد ایسا رستہ ہے، استغفار اور ذکر واحد ایسا رستہ ہے جو گناہوں کو آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے، جو ہو چکے ہیں ان کو بھی معاف کروا دیتا ہے اور آنے والی زندگی میں ان کو کم بھی کرتا جاتا ہے، ان سے بچت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ گناہوں سے بالخصوص جو آج کا دور ہے، اس دور میں تو گناہ سے بچنا اتنا مشکل ہے۔ آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ بازار میں چلے جائیں، آپ گھر میں کمرے کی تنہائی میں بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ٹھیک ہے، تو گناہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہتے ہوئے تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہو جائے تو استغفار کی کثرت کی جائے، اور استغفار کے حوالے سے تو بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صرف اتنا بتا دوں، برہانیوں کے لیے خصوصی طور پہ جو الاساس پڑھتے ہیں، صرف الاساس ہی اگر پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے وہ شخص جس کے دن کے اطراف میں استغفار ہے، درمیان میں وہ جو کچھ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب الاساس میں 100 مرتبہ استغفار صبح اور 100 شام میں ہے یا نہیں؟ تو درمیان میں جو کچھ ہے اللہ فرماتا ہے، حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس شخص کے دن کے اطراف میں استغفار ہے، درمیان میں اس نے جو کیا اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو اس لیے استغفار جو ہے وہ کرتے رہیں، اور لیکن استغفار کرتے رہنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ پھر گناہ بھی دبا کے کریں، ٹھیک ہے۔ استغفار جو ہے وہ گناہوں کی پرمٹ نہیں ہے، گناہوں کی اجازت نامہ نہیں ہے، یا گناہوں کا جواز نہیں فراہم کرتا۔ استغفار مایوسی سے بچانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پتہ یار میں چلو یہ کر لیتا ہوں بعد میں استغفار کر لوں گا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، ہم جھنگ میں تھے، درس دے رہے تھے، تو وہاں ایک بھائی نے سوال کیا، وہاں موضوع استغفار تھا، تو ایک بڑے اچھے بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ جتنی آپ استغفار کے بارے میں فضیلت بتا رہے ہیں ہم نے تو ایسا سنا نہیں، لیکن اگر ایسا ہی ہے کیونکہ حدیث میں پھر تو یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں، جتنے مرضی بندہ گناہ کرے بعد میں استغفار کر لے گا۔ تو میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، بس اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو گناہ استغفار کی امید پر میں کرنے لگا ہوں، اس گناہ کے دوران مجھے موت نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے یہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کسی کے پاس یہ مہلت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کرے، بعد میں استغفار کر لے، اس کو پتہ مجھے استغفار کی مہلت ملے گی۔ لیکن جن کو اگلے سانس کا بھی نہیں پتا، وہ یہ رسک کیوں لیں کہ گناہ کی حالت میں انہیں موت آ جائے؟ یہ جو استغفار ہے یہ گناہوں کا جواز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ سے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو واپس لے آنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ نا امیدی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، استغفار کر لینا، میری بارگاہ میں واپس آنے کے لیے اپنی بدعمالیوں کو آڑ نہ بنا لینا۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر احساس ہو جائے کہ میں کتنا ہی بد نصیب ہوں، میرا رب کتنا ہی کریم ہے، تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ یہ استغفار اس کیفیت سے بچانے کے لیے، جس بھی کیفیت میں آپ ہوں، اللہ کی یاد آ جائے فوراً اس کی جانب رجوع کر لیں اور استغفار کر دیں، اللہ معاف فرما دے۔